بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سب سے پہلے آیت کو پڑھیے اور اس کے بعد ایک ایک لفظ کو ایکسپلین کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکسبون. فی حرف جر، قلوبہم مرکب اضافی، فی قلوبہم جار مجرور ہے، مرضن نکرہ اسم ہے، اور فزادہم، اگر میں جی اس پہلے کو بس پڑھوں اتنا کرتے ہیں ماریہ. ٹھیک ہے. آئے پہلے صرف اس کو ہم اس حصے کو دیکھتے ہیں. یہ جو چھوٹے چھوٹے وقف ہوتے ہیں نا، یہ میں امید جی کرتی ہوں جو بہنیں تجوید کر رہی ہیں ان کو اندازہ ہوگا. بعض پہ جائز ہوتا ہے کہ آپ رکیں یا نہ رکیں، اور بس وہ ان کا زیادہ خیال کرنا چاہیے جن پر ضرور وقف کرنا ہوتا ہے. وہ اس کی بھی ایک لاجک ہوتا ہے، اور جہاں پر نہیں کرنا چاہیے بس ان ایک دو چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. ابھی فی الحال ہم یہاں پر رکیں. پہلے اس کو جی بتائیں مجھے، اس کو آپ کیا بنائیں گی، ترکیب کیسے کریں گی اور ترجمہ کیسے کریں گی؟ باقی آپ نے جی، ٹھیک یہ بتا شروع دیا میں ماشاء مجھے نظر آ رہا ہے فی قلوبہم، شروع میں جار مجرور آ گیا اور اس کے بعد اسم نکرہ ہے. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جار مجرور مقدم ہو گیا ہے، اور مرض مبتدا مؤخر لگ رہا ہے، اسمیہ جملہ ہے. جی شاباش. آپ یہ کہیں گی کہ دیکھیں جار مجرور تو مقدم ہے ہی ہے، آپ کہیں گی کہ یہ خبر مقدم، کیونکہ ٹھیک اگر ہے. مارادن کی جگہ یہاں پر کوئی فعل ہوتا تو پھر ہم فی قلوبہم کو متعلق مقدم کہتے، ٹھیک. متعلق فعل مقدم. تو یہ ہمیں سارے اس اسماء ہی نظر آ رہے ہیں. باقی یہ قلبن کی جمع ہوتی ہے قلوبن، اور اصل میں کیا تھا، یہ قلوبن اور ہم، ان دونوں کو ملایا تو قلوبہم بن گیا. تو فی پہلے آ گیا تو قلوبی، اور پھر ہم آپ سب جانتے ہیں یہ ہما، ہم، ہننا، ان سے پہلے زیر آئے تو یہ زیر میں چلی جاتی ہیں. یہ ہم سے ہم، ہننا سے ہننا، اور ہما سے ہما بن جاتی ہیں. تو یہ فی قلوبہم ہو گیا. یہ خبر مقدم. مارادن نکرہ ہے. نکرہ جو ہوتا ہے، نکرہ اسم، وہ مبتدا بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا. ہم بیسک میں پڑھ چکے ہیں کہ مبتدا کے لیے دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں، ایک تو وہ معرفہ ہونا چاہیے، دوسرا مرفوع ہونا چاہیے. خبر میں بھی مرفوع ہونی ضروری ہے لیکن خبر نکرہ ہوتی ہے. اچھا، پھر خبر معرفہ آ سکتی ہے، بالکل آ سکتی ہے، وہ بھی اس کی بھی چانسز ہیں. تو اس کا میں یہاں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ یہ جو ہوتا ہے نکرہ، یہ مبتدا بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا. اس کی کچھ انہوں نے کوئی 5-6 آپ کہہ لیں کہ ایسے انہوں نے کچھ اصول رکھے ہیں کہ جس کی وجہ سے پھر یہ نکرہ میں تخصیص پیدا کی جاتی ہے، یعنی کہ نکرہ کو تھوڑا خاص بنا دیتے ہیں. اب جب خاص بنتا ہے تو وہ معرفہ تو نہیں بن جاتا، لیکن وہ نکرہ بھی اس طرح سے نہیں رہتا. اب وہ مبتدا بن سکتا ہے. اس میں ایک یہ ہے کہ آپ نکرہ کو مؤخر کر دیں، بعد میں لے آئے تو پھر وہ مبتدا بن سکتا ہے. شروع والا نکرہ کبھی مبتدا نہیں بنتا. دوسرا یہ ہے کہ آپ اس نکرہ کے ساتھ کوئی صفت لے آئے تو بھی یہ ذرا خاص ہو جائے گا، اتنا نکرہ نہیں رہے گا، اب یہ مبتدا بن سکتا ہے. یا آپ اس نکرہ کو مضاف بنا دیں، اس کا کوئی مضاف ہے اس طرح سے لے آئے تو اب بھی یہ جو نکرہ ہے یہ مبتدا بن سکتے ہیں. ان ساری صورتوں میں اور بھی ہیں جو وقت آنے پہ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. تو یہ ہو گیا جی فی قلوبہم خبر مقدم، مارادن مبتدا مؤخر. تو ترجمہ کیجئے. اور یہ آپ جانتی ہیں کہ عربی عبارت میں، عربی ٹیکسٹ میں مبتدا پہلے آتا ہے، خبر بعد میں. تو اب خبر پہلے آئی ہے تو اس کا ترجمے پر کیا اثر ہوگا ماریہ جی؟ اس میں زور پیدا کرنے کے لیے نا، پھر ان ایک کے خاص لفظ استعمال کیجئے، اس میں حسر پیدا ہو جائے گا. تاکید حس اور حسر میں تھوڑا سا فرق ہے. تاکید میں بھی زور ہے، حسر میں بھی زور ہے، لیکن حسر میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے یہ جو کوئی چیز جیسے محصور نہیں کر لی جاتی، کسی گھیرے میں لے لی جاتی کہ بس یہی بات ہے، بات ہی ساری یہ. اور تو اس کا ترجمہ عام طور پر ہمارے ہاں صرف اور ہی کے ساتھ کرتے ہیں. باقی اکارڈنگلی ہم اس کو دیکھ لیا کریں گے. اب کیسے ترجمہ کریں گی؟ ہی لگا کے اگر کریں، یا ویسے ہی زور دے کر، جیسے ان کے دلوں میں ہی مرض، ایک مرض ہے. شاباش. دیکھیں اصل میں اگر گرامر کے حساب سے دیکھیں تو ان کے دلوں میں ہی ایک مرض یا ایک بیماری ہے.
بعض اوقات جب یہاں بہت جگہ دیکھیں گے, آگے بھی دیکھیں گے, بعض اوقات جب ہم اپنی زبان میں کرتے ہیں تو کچھ چیزیں اتنی سوٹیبل نہیں لگ رہی ہوتی, تو آپ ان کو اوپر نیچے آگے پیچھے تھوڑا بہت کر سکتے ہیں. بس تھوڑا سا خیال یہ کرنا ہے کہ کوئی اس سے ایکسٹرا لفظ ان کے زائد نہ لگایا جائے. اصل میں اس کا یہ ہے جی, ان کے دلوں میں ہی ایک مرض, اچھا اردو میں ہم مرض کہتے ہیں, ویسے یہ عربی میں مرض ہوتا ہے, مرض یا مرض, ایک مرض یا ایک بیماری ہے. تو لیکن آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں جی کہ ان کے دلوں میں ایک بیماری, بس سمپل. آگے چلیں. جی. فزادہم اللہ مرضاً, فا حرف عطف ہم کہہ دیں گے, اور ٹھیک ہے, یہ زادہم, زادہ فعل ماضی ہے, زا ٹھیک ہے. واو دال سے آیا ہے روٹ ورڈ, یہ اور یاد یہ رکھیے سب بہنیں, یہ جیسے انہوں نے کیسے پہچانا, ویسے یہ مشکل ہے, یہ اسم بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ خود ہی پتہ چلنا شروع ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. یہ زا الف دال نظر آ رہا ہے نا, زیادہ. یاد رکھیے کسی بھی فعل کے اندر یہ خالی الف نہیں آتا, اس کے مادے کا حصہ نہیں ہوتا. یاد رکھیے گا, یہ جب کبھی نظر آئے گا تو سمجھ لیجئے گا یا یہاں پر واو تھی یا تھی, وہ چینج ہو کر الف بنی ہے, خالی الف. میں خالی الف کی بات کر رہی ہوں. تو یہ اب کیا تھا ماریہ؟ اچھا, کہیں اس کو زا یا دال بھی لکھا ہوا ہے یا واو دال بھی لکھا ہوا ہے؟ جی دونوں میں زا فرق, یا, دونوں میں فرق. یہ زا زا یا یا دال, دال ہے جی. یا. آپ بلکہ سب پہلے اچھا ڈکشنری کھولیں, ابھی اس کو کنفرم کر لیتے ہیں, یہ دو الگ چیزیں ہیں. ٹھیک. ڈکشنری میں کوئی بھی لفظ اگر آپ کو دیا ہوا نا, اور آپ, ہاں ایک ہی ڈکشنری میں, یہ آپ بالکل ہو سکتا ہے کہ ایک ڈکشنری میں زا یا دال کا ایک معنی دیا ہو, دوسری میں زا یا دال کا اور دیا ہو. لیکن اگر ایک ہی ڈکشنری میں دو مادے کے حروف آ رہے ہیں تو اس کا مطلب وہ دو مختلف ہیں, وہ بالکل ایک نہیں. آئیں جی سب کھولیں میرے ساتھ, زا یا دال نکالیں. سب سے پہلے زا پہ جائیں, پھر یا پہ جائیں, پھر جلدی سے آپ کو دال نظر آ جائے گا, مل جائے گا انشاءاللہ. اچھا ماریہ نے کہا ایک زا واو دال ہے. ہاں اب یہ دیکھیے, بڑا اچھا کیا ماریہ نے, اس بہانے اب ہمیں یہ یاد رہے گا انشاءاللہ کہ یہ جو واو دال والا ہے وہ باب ناصرہ سے آتا ہے. قرآن پاک کی بات کری کیونکہ ہماری ڈکشنری یہ صرف قرآن پاک سے ریلیٹڈ ہے, یا باب تفاعل سے آیا ہے. باب ناصرہ کو دیکھ لیں, اس میں چونکہ زیادہ اسی میں بنے گا نا, واو سے الف اجوف میں, تفاعل میں تو نہیں بنے گا, لہٰذا تفاعل کو چھوڑ دیں. تو زیادہ یزودو کا ترجمہ ہے سفر کا خرچ مہیا کرنا, یعنی کہ یہ جو زیادہ راہ نہیں ہوتا, یہ وہ اس سے ریلیٹڈ ہے. اور زا یا دال میں یہ باب دورہ با سے آتا ہے, زیادہ یزیدو زیدن. اس میں ہوتا ہے کہ کوئی چیز پہلے پوری ہو گئی ہے, اس کو اور اس میں سے اور زیادہ ایک بڑھا دیا. بس اگر سمپل کریں تو بڑھانا یا زیادہ کرنا اس کا معنی ہوتا ہے. یہاں نہیں لکھا, ایک اور جگہ میں سرچ کر رہی تھی تو یہ لازم و متعدی دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے. آپ آگے چل کے کچھ افعال دیکھیں گے انشاءاللہ جو کہ لازم و متعدی دونوں طرح سے استعمال ہو سکتے ہیں. ادروائز ایسا نہیں ہوتا, یا ایک باب سے جو آ رہا ہے وہ یا لازم ہوگا یا متعدی ہوگا. لازم وہ ہوتا ہے جس میں مفعول کی جو نہیں چاہتا اس کو ضرورت نہیں ہوتی, اس کے بغیر بات مکمل ہو جاتی ہے. متعدی میں ہوتی ہے, پھر آگے ایک ہے, دو ہے, تین ہے, وہ الگ بات ہے, کتنے بھی مفعول ہیں. تو یہ ان افعال میں سے ایک ہے جو لازم کے طور پر بھی آ سکتے ہیں, متعدی کے طور پر بھی آ سکتے ہیں. اب آپ کہیں گے پھر ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ تو ہمیں یہ بہت ساری چیزوں کا ٹیکسٹ سے پتہ چلتا ہے, ہم خود سے اس کا اندازہ کر کے, یا پچھلے جو ترجمے ہو چکے ہیں علماء کرام نے کیے, ہمیں الحمدللہ ان سے اندازہ ہو جائے گا. تو لیکن آپ کبھی دیکھیں گے کہ یہ کبھی لازم میں آیا ہے, کبھی متعدی میں. اچھا جی ٹھیک ہو گیا, ماریہ کلیئر ہے, یہ باب دورہ با ہے. اور یہ کیسے بنا, یہ واو سے الف کیسے بنا, ناقص کے قواعد, یہ سب بہنوں کو جنہوں نے جملہ فعلیہ کیا ہے. یہ اجوف میں آئے گا نا, اجوف یائی. ہاں اجوف میں آئے گا, شاباش, بالکل بالکل. جو درمیان میں جو عین کلمہ میں واو اور یا آتا ہے تو اسے واو اجوف واوی, اجوف یائی کہتے ہیں. جو اینڈ پر آتا ہے لام کلمہ میں اسے ناقص واوی, ناقص یائی. تو باقی آپ یہ جو محموز کے قواعد ہیں جو حمزہ کے ہیں, اور اس کے علاوہ جو اسے کیا بولتے ہیں, مضاعف بولتے ہیں, بعض مضاعف اور بعض مضاعف عین کے اوپر شد کے ساتھ, جو بھی اس میں ایک لیٹر کی تکرار ہوتی ہے, یہ دو چیزیں. اور تیسری چیز ہے حروف علت, جو کمزور حروف ہے, جو بیسیکلی واو اور یا ہے,
وہ اگر فا کلمہ پر آئیں سب سے پہلے تو انہیں مثال کہیں گے، درمیان میں عین کلمہ پر آئیں تو اجوف، ایڈ پر آئیں تو ناقص. ان کے قواعد آپ کو آنے چاہیے تو تاکہ آپ کو پتا ہو کہ یہ تو بیچ میں الف آیا ہے، کبھی فعل کے بیچ میں خالی الف نہیں آئے گا. بیچ میں واؤ یا یا تھی، وہ کیا تھی، ڈکشنری ہیلپ کرے گی. پھر واؤ اور یا الف میں کیسے بدلی، اس کا قاعدہ آپ سب بہنوں کو پتا ہونا چاہیے. یہ اجوف اور ناقص کا پہلا قاعدہ ہے کہ واؤ اور یا متحرک ہو، ان سے پہلے زبر ہو تو یہ الف میں بدل جاتی ہے. اب یوں ہے کہ جو اجوف ہے نا اس میں دونوں الف میں بدلیں گی، پورے الف میں. ناقص میں کیا ہوتا ہے کہ واؤ پورے الف میں یا الف آدھے الف میں، جسے الف مکسورہ بھی ہم اپنی زبان میں کہہ دیتے ہیں، ویسے وہ اور چیز ہے. خیر اینی ویز یہ الگ سے ٹاپک ہے، اس کو ضرور ریوائز کیجیے گا. ابھی آپ مصروف ہیں، ماشاء اللہ آخری اشرا شروع ہو چکا ہے تو آج آخری کلاس ہے. ابھی آپ رمضان کو وقت دیجیے، خوب عبادات کیجیے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں. تو اس کے بعد آپ نے عید کی چھٹیاں ملیں گی انشاءاللہ، کوئی ہفتہ 10 دن سے بھی زیادہ ہوں گی، 2 ہفتے بھی ہو سکتی ہیں. تو آپ نے اس میں جو چیزیں کمزور محسوس کی ہیں اس کورس میں، یہ جو اسپیشل کلاسز ہوئی ہیں، یا جو چیزیں بھول گئی ہیں یا بھی نہیں آتی، ان کو ضرور وقت دیجیے گا. دیکھیں اس وقت کو موقع آپ غنیمت سمجھیں. پھر اگر آپ اس وقت کو ضائع کر دیں گی، واپس آئیں گی اور کلاس میں ہم کچھ اور پڑھا رہے ہوں گے تو پھر ان چیزوں کو اتنا وقت تو نہیں دیا جائے گا. پڑھ کے آئیں گی تو آپ کا فائدہ ہوگا، نہیں تو پھر انسان پریشان ہو جاتا ہے. شاباش ماریہ، ہمارا یہاں تک ہو گیا. آگے بتائیے فزادہ ہوں، زیادہ کا ذرا جلدی سے بتا دیں. یہ اسپیشل کلاسز میں اتنی ڈیٹیل سے بتا رہی ہوں اور ڈسکس کر رہے ہیں، ویسے اتنی ڈیٹیل سے ہم بالکل آگے اپنی کلاسز میں نہیں کریں گے الا کہ نئی اسٹوڈنٹس میری بہنیں ہوں. زیادہ میں مادہ بتا دیا، باب بتا دیا. مجھے بتائیں ماضی ہے کہ مضارع؟ یہ ماضی ہے اور واحد ماضی ہے. واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، میں ابھی اس سے پہلے جاننا چاہتی تھی کہ معروف ہے کہ مجہول. ٹھیک ہے، بعد میں معروف. جانوں گی. معروف. معروف ہے. شاباش. اگر یہ مجہول ہوتا، ماضی کا مجہول، تو کیسے پتہ چلتا ہے؟ پھر اس پر پیش ہوتی ہے ماضی میں پہلے ہمیشہ حرف پر پیش ہوتی پہلے ہے. فاعل میں. بالکل جی بالکل. پھر وہ جو فوئلہ کے وزن پر ماضی ہوتا ہے اور مفعول کے اس کے مضارع کے اپنے آپ سب جانتی ہوں گی، اس پہ بھی پہلے حرف پر پیش ہوتی ہے لیکن اس کے عین کلمہ پر زبر آ جاتی ہے. اچھا جی، تو اس کا صیغہ آپ نے بتا دیا اپنے کہ واحد مذکر غائب ہے. اس کا فاعل بتائیے. اس کا تو آگے بھی آ سکتا ہے. اور فائل آگے نظر آ رہا ہے مجھے، اللہ حالت رفع میں ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ فائل ظاہر شاباش. ہو گیا. لفظ جلالہ اللہ، یہ اس کا فاعل ہو گیا. یہ ہمارا سارا مکمل ہو گیا. اب بیچ میں ہم کیا ہے؟ ہم جب ضمیر فعل کے ساتھ اٹیچڈ ہوتی ہے تو وہ مفعول کی ضمیر ہوتی ہے، حالت ماشاء اللہ نصب ماشاء اللہ، منصوب ہمیشہ مفعول بھی بنتی ہے. وہ والی ضمیر ہوتی کون سی ہے؟ منصوب. جی ضمیر منصوب متصل. ٹھیک ہے، اور آگے تھوڑا اور ایکسپلین کرنا ہوتا ہے، صرف سکھانے کے لیے کہہ رہی ہوں. اس طرح سے میں نے کہا نا آپ لوگ پریشان نہ ہوئیے گا کہ اتنی ڈیٹیل سے. ہاں آپ اپنی ایکٹیویٹی چیک کروائیں، اس میں آپ بالکل اتنا ڈیٹیل سے لکھ سکتی ہیں، آپ کے شوق پر ہے. لیکن جب ہم سیکھ رہے ہیں تو ہمیں پراپرلی ایک دفعہ چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. اس ضمیر کو ہم یوں ایکسپلین کریں گے. ضمیر اور بھی بڑے طریقے ہیں، میں سب سے سمپل بتا رہی ہوں. ضمیر منصوب متصل، کیونکہ متصل ہے، یہ منفصل نہیں ہے. منفصل ہوتی ہے وہ جو فاصلے پر الگ سے ہوتی ہے، وہ یا تو مبتدا بنتی ہے یا تاکید کے طور پہ ضمیر فصل کے طور پر آتی ہے. شکل ایک ہی ہے دونوں کی. یہ جو ہما ہننا ہے نا، یہ ان کا کیا ہے کہ یہ مرفوع منصوب مجرور سب میں ان کی شکلیں ایک ہوتی ہیں. تو یہ ہم نے خود اندازہ کرنا ہوتا ہے. ضمیر منصوب متصل جمع مذکر غائب، یہ ہو گیا جی. یہ اس کا مفعول بھی ہو گیا. تو بس یہاں تک ذرا مجھے بتائیں جملہ فعلیہ کیسے یہ بن رہا ہے سارا. جی اور مردن بھی رہ گیا نا، جی اس مردن. کو تھوڑا سا 1 سیکنڈ کے لیے چھوڑ دیجیے، اس میں کچھ آپشن مختلف آ رہا ہے، اس کو ذرا آرام سے ڈسکس کرتے ہیں. پہلے مجھے فزادہم اللہ کو بتائیے. تو بڑھا دیا. اچھا پہلے لفظی ایک پہلے منٹ میں. ترکیب پوری کیجیے. ابھی ہم نے ان کی ٹھیک ہے. تحلیل کی ہے. تحلیل ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو الگ الگ ایک ایک چیز کو دیکھا، کھولا. اس میں فعل ہے، حرف ہے. اس میں تو اس میں ہم نے دیکھا کہ چاروں لحاظ سے دیکھا. حرف ہے تو کون سا حرف ہے، عاملہ ہے کہ غیر عاملہ ہے. فعل ہے تو ہم نے اس کا پورا ایکسپلین کیا، مادہ، باب، ماضی ہے کہ مضارع، معروف ہے کہ مجہول، صیغہ اور فاعل. یہ ہم نے سارا دیکھ لیا. اب ہم اس کی ترکیب کریں گے، جوڑیں گے. اور جوڑ کے ہم نے یا تو جملہ اسمیہ بنانا ہوتا ہے یا جملہ فعلیہ. زیادہ یہی ہے. بعض آراء کے مطابق
جملہ ظرفیہ اور شرطیہ بھی جملے کی اقسام میں آتی ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ آپ اسمیہ یا فعلیہ کہہ دیں تو بس بات مکمل ہو جاتی. بنائیے کون سا جملہ بنائیں گے آپ اسے؟ یہ کیونکہ فیل سے شروع ہو رہا ہے تو فیلیا جملہ ہے. شاباش، پورا ایکسپلین کریں. تو زیادہ ترکیب فعل میں اپنے پھر ہم زیادہ فعل اپنے فاعل ظاہر اسم جلالہ کے ساتھ ایسے ہی کریں گے. اور اتنا بتائیں، نام بتائیں. ماشاء اللہ، ٹھیک ہے. دیکھیں یہ تو اپنے شوق پر ہے کہ ہم کتنا بتاتے ہیں، لیکن اب بس اتنا بتا دیں کہ زیادہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو. ٹھیک ہے. اور اس جملہ فعلیہ کو فا حرف عطف سے آپ پیچھے اس کو عطف کر سکتی ہیں اگر آپ نے فا کو عاطفہ بنایا ہے، اور ورنہ فا استنافیہ بھی ہو سکتا ہے. فا کی بھی بڑی اقسام ہے، واؤ کی بھی بڑی اقسام ہے. جو جہاں آئے گی بس اس کو ہی دیکھیں گے. عام طور پہ زیادہ عاطفہ ہی یا استنافیہ ہی ہوتے ہیں یہ. تو اس کو پچھلے جملے پر، حالانکہ پچھلا ہم نے جملہ اسمیہ بنایا تھا، شاید میں یہ کہنا بھول گئی ہوں گی کہ فی قلوبہم خبر مقدم اپنے مبتدا مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ ہوا، اس کا ترجمہ ہم کر چکے ہیں. اب یہ جملہ فعلیہ کا اس پر عطف کر سکتے ہیں. ویسے اسم کا اسم پر عطف ہوتا ہے، فعل کا فعل پر، حرف کا حرف پر، لیکن جملے کا جملے پر کسی بھی طرح کسی سینس میں ہو سکتا ہے، یعنی کہ فعلیہ کا اسمیہ پر اور اسمیہ کا فعلیہ پر کر سکتے ہیں. ترجمہ کیجئے. جی، تو اللہ نے ان کو بڑھا دیا. شاباش. تو اللہ نے انہیں زیادہ کر دیا یا اللہ نے انہیں بڑھا دیا. اور اگر بہت گرامر کے قریب کرنا چاہیں تو ہم پہلے آ گیا. عربی ٹیکسٹ میں، عربی عبارت میں سب سے پہلے فعل ہوتا ہے، پھر فاعل ہوتا ہے، پھر مفعول، اور اینڈ پہ متعلق ہوتا ہے. تو اگر کوئی ترتیب بدلتی ہے تو آپ دیکھ لیجئے گا، اس کا مطلب ہے اس چیز میں زور ڈالا جا رہا ہے. اور زور کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ آگے چل کے دیکھیں گے، ضروری نہیں کہ میں ہر دفعہ زور سے بولوں، میں زور لگا کے اپنی باڈی اسٹیف کر رہی ہوں. یہ زور وہ ہوتا ہے کہ جو میرے سب کانشیس میں بھی آئے گا، مجھے فیل ہو رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز پہلے آئی ہے تو اس پر زور ڈالا ہے. تو وہ زور میں ضروری نہیں کہ میں آواز سے نکالوں یا اپنی زبان سے نکالوں. اب آپ اس کو یوں بھی کر سکتے ہیں، تو انہیں اللہ نے زیادہ کر دیا یا بڑھا دیا. یہ گرامر کے زیادہ قریب ہے، لیکن جب آپ اپنی لینگویج میں کرتے ہیں تو کچھ چیزیں ہم اس طرح سے نہیں بولتے، یا آپ اوپر نیچے تھوڑا بہت کر سکتے ہیں، وہ بھی چلے گا. تو اس کا آرام سے آسان ترجمہ یہ ہے کہ تو اللہ نے انہیں زیادہ کر دیا یا بڑھا دیا. اب مارا دن کا بتائیں. اچھا، ایک بات میں پوچھوں پیچھے سے جی ریلیٹڈ. جی. اگر یہ ہوتا اللہ یعنی ایک اسمیہ جملہ ہوتا تو کیا اس میں زیادہ زور ہوتا ہے یا فعلیہ میں زیادہ زور ہوتا ہے؟ نہیں، یہ تو آپ لوگ یاد رکھیں، جملہ اسمیہ میں زیادہ زور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں جملہ جو فعلیہ ہوتا ہے نا، اس میں فعل کی بہت ساری اقسام ہیں. مجھے بتائیں زمانے کے لحاظ سے کتنی ہیں؟ سوری، فعلیہ میں 2 ہیں. اچھا، عربی میں 2 ہیں. شاباش. ٹھیک ہے، عربی میں آپ کہتے ہیں کہ ماضی اور مضارع. ویسے دیکھا جائے تو ماضی، حال، مستقبل 3 ہے نا، یعنی کہ اس میں یا تو زمانہ آئے گا ماضی کا جو کہ گزر چکا ہے، یا حال جو کہ پریزنٹ چل رہا ہے، یا مستقبل. تو وہ اگر کسی چیز کی بات کرتے ہیں تو ٹائم لیمیٹیشن ہوتی ہے اس میں. ماضی کا صرف ماضی، مستقبل کا صرف مستقبل، حال کا صرف حال. جملہ اسمیہ زمانے کی قید سے آزاد ہوتا ہے. وہ چیز اس میں ہمیشگی بھی پائی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں زور تاکید زیادہ ہوتا ہے. اور بھی آپ دیکھیں گے پھر اس میں ایک تو جملہ اسمیہ ہونا بذات خود زور اور تاکید اس میں ہوتی ہے. پھر آگے اس کے اسلوب ہے کہ اگر انہ لگ جائے تو زور تاکید اور بڑھ جاتی ہے. دیکھیں تاکید اور حسر میں تھوڑا فرق ہوتا ہے، یاد رکھیے گا. ہے دونوں میں ہی تاکید ہے، زور ہے. تاکید عام طور پہ وہاں کی جاتی ہے جب کوئی سننے والا کسی شک میں ہوتا ہے، وہ ہماری بات پہ اسے ابھی یقین نہیں ہے، تو ہم اس کو یقین دلا رہے ہوتے ہیں کہ بے شک یہ ایسے. جبکہ حسر میں ایسا نہیں ہے، اس میں ٹھیک ہے، اس میں بھی زور ہے، لیکن اس میں پھر ہوتا ہے کہ بس بات تو صرف یہی ہے، صرف ہی، اس کے ساتھ اس کا ترجمہ کرتے ہیں. تو اب آگے باقیوں جملہ کے اسمیہ میں زور زیادہ ہوگا، پھر انہ لگ گیا اور زیادہ، لام تاکید آ گیا پلس ہو گیا، پھر واؤ یا کوئی بھی حرف قسم آ گیا، میکسیمم پیک میں چلا گیا. پھر اینڈ پہ کیا ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ بات کون کر رہا ہے. اگر بات اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں تو وہ تو تاکید کی نیکسٹ میکسیمم لیول ہے، اس سے اوپر پھر کوئی چیز نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہو گیا جی. چلیں جی، اب مارادن کا بتائیے. مردن اسم نکرہ ہے، تنوین کی علامت سے پتہ چل رہا ہے، اور کیونکہ حالت منصوب میں ہے تو یہ مفعول ہے. دیکھیے حالت منصوب نہیں کہیں گے پیاری ماریا، حالت آپ کہیں گے نصب. حالت نصب، یا جی پورے مارادن کو کہیں گی منصوب.
مارا دن ٹھیک۔ کی آخر پہ جو حرکت آئے گی نا آخری حرف پہ، فرض کریں یہ مارا دن ہے، میں آسانی کے لیے بتاتی ہوں، تو دود کی پیش یا تنوین ایک ہے، یہ دو جو بھی ہے، اس کو آپ کہیں گی یہ رفع ہے یا دود حالت رفع میں ہے، لیکن پورا مارادن مرفوع ہے، تو آپ کہیں گے یہ مارادن حالت نصب ہے یا منصوب ہے۔ اچھا شاباش، آگے چلیں۔ تو منصوب ہے اس لیے اس کو مفعول بھی کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیں جو منصوب ہوتے ہیں نا، اگر آپ بہنوں نے بیسک میں پڑھے ہوں تو کم از کم 4+ ہم مرفوعات پڑھ چکے ہیں۔ ہم کچھ بکس میں 14 منصوبات ہیں، کچھ میں 9 8 9 اس طرح سے منصوبات ہیں، تو 5 تو مفعول ہوتے ہیں۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، سب سے پہلے ہمیں مفعول ہی سوچنا چاہیے۔ ویسے میں آپ کو بتا دوں، حال بھی ہو سکتا ہے، تمہیز بھی ہو سکتی ہے، استثناء بھی ہو سکتا ہے، اور یہ اور آگے جہاں جہاں جو آئے گا ہم دیکھتے رہیں گے۔ ایک رائے یہ ہے کہ زیادہ یزیدو یہاں پر متعدی کے طور پر استعمال ہوئے ہیں اور اس کے 2 مفعول آ سکتے ہیں۔ کن کو زیادہ کیا اور کس چیز میں زیادہ کیا، یہ آسان رائے ہے۔ لیکن اگر میں آپ کو اوتھینٹک زیادہ بتاؤں اور زیادہ اچھی رائے، اور تو آپ لوگ جو دعا کرتے ہیں ربی زدنی علما، ہم تو یہ کہتے ہیں نا اے رب میرا علم زیادہ کر، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن گرامر کے قریب کیا ہے کہ اے میرے رب مجھے زیادہ کر، مجھے بڑھا، بالحاظ علم، وہ تمہیز ہے وہاں پر۔ تو اس کے لیے تھوڑا نالج بھی ہوتا ہے، چاہیے ہوتا ہے، ہمیں پتا ہو کہ اس فعل کے یہ فعل لازم ہے کہ متعدی، اس کا ایک مفعول چاہتا ہے کہ 2 چاہتا ہے۔ اب اگر لازم ہے تو ظاہر ہے کوئی مفعول نہیں چاہے گا، تو اس مارادن کو ہم مفعول بنا دیں، لیکن اگر متعدی ہے مفعول چاہتا ہے اور نہیں سوری، دیکھیں اگر لازم ہے اور اس کو ظاہر ہے کوئی مفعول نہیں چاہتا نا، تو پھر مارادن کو مفعول نہیں بنائیں گے، پھر ہم حال یا تمہیز وغیرہ بنا لیں گے۔ اگر متعدی ہے اور مفعول چاہتا ہے تو، اور مفعول نہیں ہے آگے نظر آ رہا، تو اسی مارادن کو آپ زیادہ یزیدو کے بعد جو بھی آیا ہے حالت نصب میں اس کو مفعول بنا دیں، اور اگر مفعول آ چکا ہے اس کا ہم کی طرح، آپ پھر بھی مفعول ثانی بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ساری چیزیں نالج سے آتی ہیں، بالکل نہ پریشان ہو آپ، اس کو دوسرا مفعول کہہ کے ترجمہ میں آپ کو ابھی کر کے دکھاتی ہوں، آپ وہ کیجئے۔ لیکن میں آپ کے ایک دفعہ گوش گزار ضرور کرنا چاہوں گی کہ زیادہ گرامر کے قریب یہ ہے کہ یہ مارادن یہاں پر تمہیز ہے۔ یہاں پر جب کسی کو بڑھانا ہوتا ہے نا، تو کسی چیز کے لحاظ سے بڑھاتے ہیں، تو اس میں ربی زدنی علما کی مثال یاد رکھیے، اے میرے رب زدنی مجھے زیادہ کر یا مجھے بڑھا، علمن بالحاظ علم، علما اگر سائلنٹ اس کو وقت کر کے پڑھیں ٹھیک ہو گیا۔ تو یہاں پر بھی بالحاظ بیماری، اللہ نے انہیں زیادہ کر دیا، بڑھا دیا، بالحاظ بیماری، اصل میں یہ ہے اس کا، اگر تمہیز بنائے مارادہ۔ لیکن آپ سب بہنیں ابھی بہت ساری نئی ہیں، ہو سکتا ہے آپ اس چیز سے واقف نہ ہو، لیکن چونکہ اب ربی زدنی علما تو بہت استعمال ہوتی ہے، تو مجھے لگا اس بہانے وہ بھی آپ کی کریکٹ ہو جائے گی اور اس بہانے ہمیں یاد بھی رہ جاتا ہے۔ اچھا پھر بھی آپ سے کہوں گی، نہیں سمجھ آئی نا تمییز کی، تمییز کیا ہے؟ وہ پیچھے ایک ممیز ہوتا ہے، وہ اس کا ابہام دور کر رہی ہوتی ہے، جیسے کہ اللہ نے انہیں بڑھا دیا، اب آگے مارادن نہ آئے تو مجھے نہیں پتا چلے کس نے بڑھا دیا، ہو سکتا ہے اللہ نے علم میں بڑھا دیا ہو، اللہ نے حسب نسب میں بڑھا دیا ہو، خوبصورتی میں بڑھا دیا ہو، اللہ نے ان کو تقوی میں بڑھا دیا ہو، مجھے نہیں پتا۔ تو جب مارادن آیا اس نے ابہام دور کیا، تو مارادن تمہیز ہے، اصل میں یہ ہے۔ لیکن آپ مفعول ثانی کریں، اور اگر مفعول ثانی کرنا ہے تو پھر ترجمہ کیسے کریں گے؟ تو اللہ نے انہیں بیماری میں بڑھا دیا یا بیماری میں زیادہ کر دیا، بعض جگہ لکھا ہوا ہے کہ ان کی بیماری زیادہ کر دی، ویسے ہی جو کا کی کے ہوتا ہے مرکب اضافی کا ترجمہ کرتے ہیں، لیکن ہم اپنی زبان میں چونکہ اس طرح استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو میں بلکہ آپ پہلے کریں ماریہ، اس کا ترجمہ دونوں کا آپ کریں، پھر میں ایک دفعہ دہرا دیتی ہوں کہ مفعول ثانی کے طور پہ کیسے کریں گے اور تمییز کے طور پہ کیسے کریں گے، کیجئے۔ اگر مفعول ثانی کے طور پر کریں تو ایک مفعول پہلے لے آؤں تو انہیں اللہ نے بیماری میں بڑھا دیا۔ انہیں اللہ، شاباش شاباش، اور آپ چاہے انہیں پہلے نہ بھی لے کر آئیں،
میں نے آپ سے کہا نا اپنی زبان میں کرتے ہوئے آپ بس ذہن نہیں ہونا چاہیے کہ ہم پر زور ہے، لے فائل کو پہلے آئے. تو اللہ نے انہیں بیماری میں بڑھا دیا. اب اگر تمجیز کے طور پہ کریں گی تو کیسے کریں گی؟ تو اللہ نے انہیں بڑھا دیا کسی بیماری میں. بالحاظ، تمییز کا ترجمہ عموماً بالحاظ کرتے ہیں. بالحاظ یا بیماری کے لحاظ سے یا بالحاظ بیماری. ٹھیک ہے، تو اور اگر لیکن جس وہ کو اینڈ میں مشکل ہی لگ رہا آتا ہے، ہے، پھر بھی اینڈ میں جی آتا ہے جی پھر جی بالحاظ. نہیں آپ اس کو یوں بھی سیٹ کر سکتی ہیں کہ اللہ نے انہیں بالحاظ بیماری بڑھا دیا کہ زیادہ کر. آپ ہر طرح سے کر لیں. میں آپ کو اس لیے 3-4 طرح سے کر کے بتاتی ہوں کہ جو آپ نے تیاری کرتے ہوئے جو آپ کے ذہن میں آیا تو آپ بھی ٹھیک ہے. آپ یہ نہ سوچیے گا کہ میں نے کلاس میں یہ بتایا، جو آپ نے سوچا تیاری کرتے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ نے وہ جو سوچا ہے آپ کو اس کا وجہ پتہ ہونی چاہیے کہ اگر میں نے یہ سوچا تھا تو پھر اس کا مطلب ہے یہ یہاں پر تمجیز بن رہا ہے، یا میں نے یہ سوچا تھا اس کا مطلب ہے مفعول بن رہا ہے. اور میں آپ سے یہ کہوں گی، میں ہمیشہ کہوں گی کہ اگر آپ کو کبھی مشکل لگ رہی ہے نا کوئی چیز تو آپ آسان کی طرف جائیں، ہمیشہ آسان کو پریفر کریں. آپ اس کو مفعول ثانی بنا لیں اور اس کا ترجمہ میں آپ کو کر کے بتا دیتی ہوں. لیکن جو بہنیں شوق رکھتی ہیں اور گرامر کو صحیح سمجھنا چاہتی ہیں اور ایک ہوتا ہے نا اس کا صحیح فلیور، دیکھیں اگر کسی نے یہ رولز بنائے ہیں تو ترجمے پہ اثر پڑتا ہے. آج ہمیں نہیں فیل ہو رہا، کچھ مہینوں سالوں بعد ہمیں فیل ہوگا کہ اگر ہم اس کا تمہیز کے طور پر ترجمہ کر رہے ہیں تو وہ ایک اور انداز ہوتا ہے. وہ ہمیں شروع میں مجھے بھی نہیں آتا تھا. بالکل نہ پریشان ہو. اچھا جی، میں اب اس کا مارادن کو مفعول ثانی کر کے ترجمہ کر رہی ہوں، سنیے گا. تو اللہ نے، دیکھیں آپ تو کے ساتھ بھی کر سکتی ہیں، پس کے ساتھ بھی کر سکتی ہیں، فا کا. تو اللہ نے انہیں بیماری میں بڑھا دیا. آسان کیا ہے میں نے، ریگارڈلیس کہ ہوں پہلے ہے فائل بعد میں، بہت آسان. اور اگر تمہیز کے طور پہ کر رہی ہیں تو اللہ نے انہیں بالحاظ بیماری بڑھا دیا. تو بس جو جتنی سمجھ آئی ہے بہت ہے. بالکل کمپلیکیشن ان کے جو آپ کو تھوڑا مشکل لگ رہا ہے ابھی آپ اس کی طرف مت جائیں، ہمیشہ آسان رستہ چنیں. جو بھی اگر آپ کو کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے، اس میں سے آسانی ضرور لیں. اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے آسانی. اور پھر آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ دوسری بات بھی اللہ تعالیٰ سمجھا دیتے ہیں اگر ہمیں شوق ہے. آگے چلیں، اگلا حصہ پورا کیجیے. بلکہ رکیے، ماشاءاللہ اور لوگ بھی ہیں اور آیت پتہ نہیں کتنی ہو پاتی ہے ہم سے. یہ چلیں آپ کر دیں، اگلی آیت میں ان سے سنتی ہوں. وہ ماشاءاللہ ساری پہلے سنا چکی ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، واو حرف عطف، ٹھیک ہے، لام جارہ کے ساتھ ضمیر مجرور، ٹرائی کر رہی ہوں جیسے آپ نے بتایا، ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، شاباش. جی لام جارہ کا سب بہنیں یہ قاعدہ لکھ لیں، میں پہلے بھی بتا چکی ہوں. ظاہر اسما کے ساتھ آئے تو لام جارہ زیر کے ساتھ ہی آتا ہے، جیسے للہ، لی زیدن. لیکن اگر یہ ضمائر کے ساتھ آئے تو یہ زبر کے ساتھ آتا ہے، جیسے لہو، لہما، لہم، لہا، لہن، لکا. پوری گردان جو بھی ہے سوائے یائے متکلم کے، کیونکہ آپ سب جانتی ہیں کہ اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ اس سے پہلے والے لیٹر پر زیر آئے، تو اس سے وہ لی بنتا ہے. باقی سب زبر کے ساتھ ہوں گے ضمائر میں، جبکہ ظاہر میں ہمیشہ ہوتا ہی زیر کے ساتھ ہے. شاباش. لہم پہلے آ رہا ہے، شروع بات ہی اس سے شروع ہو رہی. کیا بنانا چاہیں گے؟ خبر مقدم. شاباش. اس کے بعد اگر فعل ہوتا تو متعلق کے فعل مقدم ہم کر لیتے. اب چونکہ اس کے بعد ہمیں اسم نظر آ رہا ہے تو اس کو ہم مبتدا بنا لیں گے، اس کو خبر مقدم. آگے چلیں جی. عذاب علیم. عذاب علیم کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اعراب کے لحاظ سے دونوں ایک جیسے ہیں، یہ موصوف اور پھر صفت لگ رہے ہیں مرکب توصیفی. شاباش ماشاءاللہ. کیا بنائیں گی اس کو؟ یہ مبتدا مؤخر مرکب ہے. ویری گڈ. ابھی دیکھیں میں نے تھوڑا پہلے بھی بتایا، اب یہاں پر آپ دیکھ لیجئے اوپر دیکھیے، میں نے آپ سے کہا نا نکرہ کبھی مبتدا نہیں بنتا اللہ کہ اس میں اس کو خاص کیا جائے، تخصیص کرنا کہتے ہیں. تو اس کے 6 پوائنٹس ہیں لسان القرآن میں، ویسے اس سے زیادہ بھی ہیں. اس میں پہلا یہ ہے کہ اس نکرہ کو مؤخر کر دیں، جیسے کہ مارادن میں ہم نے نکرہ کو مؤخر کر دیا. ہم نے نہیں، آیت اس طرح سے میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوں. اس میں نکرہ مؤخر ہو گیا اس لیے مبتدا مؤخر بن گیا، ورنہ اگر مارادن شروع میں آتا تو ہم اس کو مبتدا نہیں بنا سکتے. دوسرا ہم نے کیا کہا تھا، اس نکرہ کی صفت لے آئے. اب یہاں دیکھیں عذابن کی صفت علیمون آ گئی. اب عذابن اگر بعد میں نہ بھی ہوتا، جملے کے شروع میں بھی ہوتا
لیکن اس کی صفت آ گئی ہے نکرہ کی، تو اب یہ نکرہ تھوڑا خاص ہو گیا ہے، معرفہ تو نہیں بنا لیکن تھوڑا خاص ہو گیا، تو مبتدا بن سکتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ یہاں عذاب مؤخر بھی ہے اور ساتھ صفت بھی آ گئی ہے، تو اب تو ہم نے اس کو آرام سے مبتدا بنا لیا۔ پھر ہم نے آپ نکرہ کو مبتدا بنا سکتی ہیں اگر آپ اس کو مضاف کر دیں کسی مضاف الیہ کی طرف، تو یہ چیزیں شروع میں ہوں مرکب اضافی یا مرکب توصیفی تو بھی نکرہ بن سکتا ہے مبتدا، اور اگر آپ اس کو مؤخر کر دیں تو خالی، اگر وہ مرکب نہیں بھی ہے خالی نکرہ کو مؤخر کر دیں تو بھی وہ مبتدا بن سکتا ہے۔ میری باتیں میں امید کرتی ہوں آپ کو مشکل نہیں لگ رہی ہوں گی، آپ سمجھ آ رہی ہوں گی، نہیں تو ریکارڈنگ کو ایک دو بار آپ دوبارہ سن لیجئے گا، آپ کہتی ہیں تو میں دہرا دیتی ہوں، یہ کچھ ضروری باتیں۔ دیکھیں نکرہ کبھی بھی یہ مبتدا نہیں بنتا، میں نے پیچھے ابھی تفصیل بتائی، آپ اس کو سن لیجئے گا۔ اس کو یا تو مؤخر کر دو، بعد میں لے آئے، خالی اگر اکیلا ہے، مفرد ہے، اکیلا ہے، اس کو بعد میں لے آئے تو وہ مبتدا بن سکتا ہے، یا پھر شروع میں ہی ہے لیکن اس کی صفت لے آئے تو بھی وہ آپ اس کو نکرہ کو مبتدا بنا سکتی ہیں۔ پھر شروع میں ہی ہے، مؤخر چاہے نہ بھی کیا جائے، اس کا مضاف ہی لے لیں، اس کو مضاف کر دیں، تب بھی وہ مبتدا بن سکتا ہے۔ یہاں پہ بائی چانس وہ آیا بھی بعد میں، اکیلا عذابن ہوتا تو مؤخر ہم اسے کر دیتے تب بھی مبتدا بن جاتا ہے، وہ ساتھ ماشاءاللہ اس کی صفت بھی آ گئی ہے، تو اس میں دو باتیں شامل ہو گئی ہیں نکرہ کی تخصیص کے لیے، جسے نکرہ کو خاص ہو گیا اب یہ مبتدا بن سکتا ہے۔ ترجمہ کیجئے، اور ترجمے پہ اب کیا اثر ہوگا؟ مبتدا کو تو اب پہلے آنا چاہیے، خبر کو بعد میں آنا چاہیے۔ اب اس میں خبر مقدم ہوئی ہے تو حسر کا مفہوم آئے گا۔ حسر پیدا ہو رہا ہے، ماشاءاللہ۔ وہ بعض دفعہ ہم زور لگائیں گے تب بھی ہم، جیسے میں زور لگا کے بتاؤں گی تو بھی سمجھ آ جائے گی، نہیں تو آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کریں ترجمہ۔ اور انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ شاباش شاباش۔ اچھا اس میں اب یوں ہے کہ یہ جو علیم ہے یہ کس وزن پہ پہچانیں گی ماریہ جی؟ نئی بہنوں کو اگر یہ نہیں جی بات پتا تو چھوڑ دیں، جن کو تھوڑا پتا ہے وہ سن لیں، انٹرسٹنگ ہے۔ ہم جی اس کا جو روٹ لیٹرز ہیں وہ ہے حمزہ لام میم اور جی دیکھیے اگر کوئی فعیلن کسی کے وزن وزن۔ پر ہے نا اسم تو ٹھیک ہے، ہم اس کے روٹ لیٹرز بتا دیں گے جیسے آپ نے بتایا ماشاءاللہ، ویسے ہر اسم کا بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ اب بس بتائیں کس وزن پر ہے، اب کیونکہ خاص فعیلن، وزن پر ہے، ہاں جی، فعیلن کے وزن پر۔ فعیل کے وزن پر، تو یہ وہ اسماء جو کسی وزن پر ہوتے ہیں انہیں اسماء مشتقات کہتے ہیں۔ فعیل کا وزن اس طرح سے ہے، آپ بہنیں آگے چل کے دیکھیں گی کہ ایک جو وزن ہوتا ہے نا، تو وہ وزن بعض اوقات آپ کو مصدر کا بھی مل سکتا ہے، صفت مشبہ کا بھی مل سکتا ہے، مبالغے کا بھی مل سکتا ہے، تو پتہ کیسے چلے گا؟ یہ وقت کے ساتھ، نالج کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق اور برکت کے ساتھ پتہ چلتا ہے، پھر آپ ترجمہ کر کے اندازہ کر سکتی ہیں۔ تو یہ یہاں پر ہوتا یہ صفت مشبہ کا وزن ہے بیسیکلی فعیل۔ صفت مشبہ جن بہنوں نے نہیں پڑھا، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہی، بس اتنا یاد رکھیں کہ یہی وزن کبھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ استعمال ہو تب ہمیشہ اس میں مبالغہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ بھی کبھی ہم دیکھتے ہیں، ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے ترجمے سے کہ اس میں مبالغہ پایا جا رہا ہے، تو تب یہی وزن مبالغے کا ترجمہ کر رہا ہوتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ صفت مشبہ میں جب آپ ترجمہ کریں گے تو صفت کے طور پہ کریں گے، اور جب مبالغہ کے طور پر آتا ہے تو، اور اگر آپ کو یہ بات مشکل لگ رہی ہے تو بس ذہن میں یہ رکھیں کہ فعیل کے وزن کو ہم اس کا اسم الفاعل کے طور پہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، اسم المفعول کے طور پر بھی۔ اب یہاں پر دونوں رائے ہیں۔ اب اگر اسم الفاعل کے طور پر کریں، یہ بہت جس طرح انہوں نے بتایا نا، حمزہ لام میم مادہ نکال کے پھر اسماء مشتقات، پھر کس باب سے آ رہا ہے، آپ جانتی ہوں گی کہ اگر ثلاثی مجرد سے اسم الفاعل بنتا ہے تو وہ فاعل ان کے وزن پر بنتا ہے، مزید ثلاثی مزید فی سے بنتا ہے تو وہ مضارع کے پہلے سیغے میں چینجز کرتے ہیں تو بنتا ہے۔ تو یہ ساری چینجز کے ساتھ کر کے اس کا پورا پروسیس ہے، میں بالکل نہیں اس پہ بات کروں گی، اتنا بتا دوں کہ فعیل کا وزن یہ اسم الفاعل کے طور پہ بھی ترجمہ کر سکتی ہیں، اسم المفعول کے طور پر بھی کر سکتی ہیں، جیسے رحیم، رحم کرنے والا، یہ اسم الفاعل کے طور پر ترجمہ کر رہے ہیں، اور رجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے رجیم، اسم المفعول کے طور پر ترجمہ کرتے ہیں ہم لوگ، دھتکارا ہوا، دور کیا ہوا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ اب ہم نے خود اندازہ کرنا ہے، اس کے بارے میں دونوں رائے ہیں کہ یہ اسم الفاعل کے طور پر بھی ہے، درد دینے والا عذاب، اور یہ اسم المفعول کے طور پر بھی ہے کہ دردناک عذاب۔ ٹھیک ہے؟
تو بعض اوقات ہمیں پہچان میں نہیں آ رہا ہوتا ہے اس میں مفعول، ہم ہمیشہ یہی سمجھتے ہیں کہ جس پر کام کیا ہے، جیسے دتکارا ہوا. تو یہ چیزیں نالج کے ساتھ وقت کے ساتھ آتی ہیں. آپ بالکل چھوڑ دیں، میری بات اگر سمجھ آئی فعیلن کے وزن کی کہ کس کس طرح سے آ سکتا ہے اور اس کا ترجمہ کیسے کر سکتے ہیں، تو ٹھیک ہے. نہیں تو یہ اتنا استعمال ہے اس کا ماشاءاللہ، ہم کچھ کلاسز میں جب یہ بار بار آئے گا تو یہ ہمیں خود ہی آ جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ. ترجمہ انہوں نے کر دیا، ایک دفعہ میں بھی کر دیتی ہوں. اور ان کے لیے اور ان ہی کے لیے یہ حسر پیدا ہو رہا ہے کیونکہ خبر کو بعد میں آنا چاہیے تو وہ پہلے آ رہی ہے، تو اس کا ہم ترجمہ کریں گے. اور ان ہی کے لیے ایک دردناک عذاب ہے. اچھا، آپ کو اگر نہیں بھی پتہ چلتا حسر کا، اور یا نہیں میری طرح زور لگا کے آپ کرنا چاہ رہی ہیں یا ہی کے ساتھ بھی، تو آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے. لیکن آپ کے ذہن میں سب کانشیسلی آپ کو ضرور یہ چیز پتہ ہونی چاہیے کہ خبر کو بعد میں آنا چاہیے، خبر پہلے آئی ہے، اس کی کوئی وجہ ہے. اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اس چیز پر زور دے رہے ہیں. تو آپ کے ترجمے میں وہ الفاظ نہ بھی لائیں، صرف ہی یا زور نہ بھی لگائیں، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت زور اس سارا یہاں پر لاہم ان پر ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو اگر آپ یہ ایکچولی پچھلی آیات کا اندازہ ہونا کہ پچھلی آیت میں کیا باتیں گزری ہیں تو ہماری علی آسانی ہو جاتی ہے. آپ جانتی ہیں ماشاءاللہ مجھ سے پہلے سے قرآن پاک سے جڑی ہوں گی، اور آپ سب بہنیں بہت دفعہ یہ پڑھ چکی ہوں گی کہ ان ابتدائی آیات میں جو شروع کی آیات ہیں 5، پہلی تو خیر حروف مقطعات میں سے ہے، باقی جو 4 آیات ہیں وہ متقین کے بارے میں ہیں. پھر جو چھٹی اور ساتویں جو 2 آیات ہیں وہ کفار کے بارے میں، جنہوں نے کفر کیا. اس سے جو آنورڈ چل رہی ہیں نا وہ منافقین کے بارے میں، جن کے دلوں میں نفاق ہے. یہاں نفاق کی بیماری کے بارے میں بات ہے، تو یہ آپ سب جانتی ہوں گی. تو اب ہم اگر پیچھے دیکھیں کہ وہ کیا کیا باتیں گزر گئی ہیں، کہ وہ کہتے یہ کہ ہم اللہ پر یوم آخر پہ ایمان لائے، حالانکہ وہ ہرگز مومن نہیں ہے. یہ ہم نے 8ویں آیت میں پڑھا، پھر ہم نے 9ویں میں پڑھا تھا لاسٹ ٹائم کہ وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے یا ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں یا دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. تو پھر یہ جو سب کچھ انہوں نے کیا ہے تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو بیماری تھی نفاق کی اس کو زیادہ کر دیا. تو یہ ہر آیت کا پیچھے سے ایک تعلق ہوتا ہے، تو جب ہم وہ سمجھیں گے تو ہمیں زیادہ سمجھ آئے گی. تو اب زور انہی لوگوں پر ہے، یہ لہم وہی منافقین ہیں، یہاں پر زور ہے ان پر کہ ان کے لیے جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں دردناک عذاب، درد دینے والا عذاب ہے. میں نے امید کرتی ہوں کہ جو میں نے آپ کو تھوڑا علیم کا بھی بتایا ہے وہ بھی آپ کے ذہن میں رہے گا. اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب بھی کوئی چیز آتی ہے فعیلن کے وزن پر، اس میں ہمیشہ وہ مبالغے کے وزن پہ ہوتی ہے. آپ سمجھ لیں، باقی آپ اکارڈنگلی دیکھ لیا کیجیے، ترجمے سے پتہ چل جاتا ہے. جی اس آیت کو بلکہ یوں کہتے ہیں، کسی اور کو بلا لیتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ میں ایک ہی آیت پہ ٹائم گزر جائے اور باقی بہنیں. ماریہ جی نے سنا دیا، ماشاءاللہ بارک اللہ فیک. میں ساحرہ جی آپ آئیں، آپ سے شروع کرتے ہیں. اس آیت کو پہلے مکمل کریں پھر اگلی آیت آپ سے شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بما کانوا یکذبون، یہاں سے شروع کیجیے. جی بما کانوا یکسبون، بما بوجہ اس کے جو تھے وہ کانو جھوٹ بولا کرتے. ٹھیک ہو گیا. اب ایک ایک لفظ کو بتانا چاہیں گی یا میں آپ کی ہیلپ کر دوں؟ جی با جو ہے یہ حرف جر ہے، اور ٹھیک ہے. ما دیکھیے با جو ہے نا، جتنے بھی جی حروف جر ہیں ہم انشاءاللہ آہستہ آہستہ پڑھیں گے، جی یہ بہت سارے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. ویسے با سب جی سے زیادہ جو استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ساتھ کے معنی ساتھ کے میں. معنی. جی تو یہاں کیا ساتھ کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے؟ جی ساتھ اس کے جو وہ جھوٹ بولا کرتے، تو یہاں ساتھ پر اس کے باوجہ اس کے جو وہ جھوٹ بولا باوجہ اس کرتے. کے، جی شاباش. اس با کو با سببیہ کہتے ہیں. جی اس جو کسی چیز کی سبب یا وجہ بتا رہا ہے، تو کس وجہ سے. اب یہ عذاب کس لیے ہے اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے. جی با ہو گیا حرف جر، با سببیہ. جی آگے ماں بتائیں. ماں اس میں ماں موصولہ ہے یا ماں نفی؟ اچھا دیکھیے، ماں جو ماں نافیہ ہوتا ہے، آپ اس میں کوئی شک نہیں کہ اکثر وہ کانا سے پہلے جو ماں ہوتا ہے وہ نافیہ بھی ملتا ہے ہمیں. تو ابھی اس کو چھوڑ دیں. جی زیادہ تر آپ کو ملے گا ماں موصولہ. جی اور
وہی موصولہ کو ہم اس ماں کو مصدریہ بنا کر بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. میں کوشش کروں گی, میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گی, لیکن اگر کسی بہن کو ابھی ماں موصولہ اور مصدریہ میں فرق نہیں سمجھ آتا نا, اس لیول پہ آپ بالکل رہنے دیں, صرف مجھ سے سن لیجئے گا, باقی اس کو ماں موصولہ بنا کر سب سے آسان کی طرف ہم چلیں گے. ٹھیک ہے, اس کو موصولہ بنا لیتے ہیں. چلیں, تو ماں موصولہ کا یاد رکھیں, اگر ماں موصولہ ہم بنائیں گے تو موصول جو ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے. تو یہ اب ہم اس کو ماں اسمی اسم موصول کہیں گے. آگے جب بھی کوئی موصول آتا ہے اسم موصول, اس کا صلہ آتا ہے. صلہ بتائیے. ماں کا صلہ ہوگا وہ جھوٹ بولا کرتے ہیں. جی دیکھیں, جو صلہ ہوتا ہے نا وہ دو طرح سے آتا ہے. جس طرح خبر 3 طرح سے آ سکتی ہے, صلہ 2 طرح سے آ سکتا ہے. صلہ مفرد کبھی نہیں ہوتا, سنگل. یا یہ ہوگا جملہ یا ہوگا شبہ جملہ. آپ جانتے ہیں شبہ جملہ کیا ہوتا ہے؟ جی ٹھیک ہے, تو یا یہ جملہ ہوگا. زیادہ تر آپ کو کسی بھی چیز کا صلہ, یعنی کہ اللہ زی کی پوری فیملی ہے, من جی موصولہ ہے, ماں موصولہ ہے, جی اور بھی بہت سارے جی ہیں. یہ جب بھی آتے ہیں تو ان کا صلہ زیادہ تر جملہ فعلیہ کی صورت میں ملے گا. دیکھیں, جب تک صلہ نہیں آتا نا, یہ وہ صلہ نہیں ہے. میں ہر دفعہ یہ بتاتی ہوں کہ صلہ 2 طرح کا ہوتا ہے. اچھا خیر, اس کو فی الحال رہنے دیتے ہیں. دیکھیں, جب تک اس کا صلہ نہیں آتا نا, ہمیں بات میں ابہام رہتا ہے. اب جیسے کہ اللہ زی آیا, وہ جو, اب کیا وہ جو, جب تک آگے اس کا صلہ نہیں آئے گا مکمل نامکمل ہوتا ہے, اس میں ابہام ہوتا ہے, ادھورا ہوتا ہے. تو یہ صلہ کے ساتھ ہی آتا ہے, وہ ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایک صلہ ہوتا ہے جو موصول کا صلہ ہوتا ہے, جیسے میں بات کر رہی ہوں. ایک صلہ ہوتا ہے جو پریپوزیشن, جو حروف کبھی بن کر آتے ہیں, ان میں فرق رکھیے گا. تو یہاں پر اس کا صلہ بنے گا کانو یکذبون. زبون. ٹھیک ہے, اس جملہ فعلیہ کو یہ اس کا صلہ بنے گا. پھر موصول صلہ مل کر با حرف جر کے لیے مجرور. پھر اس جار مجرور کو ہم کیا کریں گے, ہم ہمیشہ کسی کے متعلق ہی بننا ہوتا ہے نا. تو ان کو اس سے پہلے والی آیت میں یہ جو علیم ہے, جو فعیلن کے وزن پر ہے, یہ ان 8 چیزوں میں سے ایک ہے. فعیلن کا وزن, یہ جو اسماء مشتقات ہوتے ہیں جو کسی وزن پر ہوتے ہیں, اس میں اسم الفاعل, اسم المفعول, اس میں تفضیل, اس میں مبالغہ, اس میں صفت, انشاءاللہ ہم سب پڑھیں گے آہستہ آہستہ. تو یہ ان 8 چیزوں میں سے ہیں جس کے متعلق جار مجرور ہو سکتا ہے. تو ہم اس جار مجرور کو اس کے متعلق کر دیں گے. پھر متعلق اگر کسی بہن کو سمجھ نہ آئے نا کہ یہ کیا ہے متعلق, اس کے متعلق دائیں بائیں, کس کے, کیوں, کیسے, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا اس سے تعلق بن رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ خود دیکھیں گی کہ ترجمے میں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بوجہ اس کے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. تو آپ سمجھیں کہ اس کا تعلق اس دردناک عذاب کے ساتھ جا کے فٹ ہو. اگر آپ کو نہیں بھی سمجھ آ رہی کہ علیمون کس وزن پر ہے اور یہ ان 8 چیزوں میں سے ایک ہے جس کے متعلق ہو سکتا ہے, تو آپ کم از کم آپ میں سے بہت ساری بہنیں ترجمے سے اندازہ کر سکتی ہیں کہ اس بات کا اس بات سے تعلق ہے. یہ ہوتا ہے متعلق بیسیکلی. اچھا جی, اب ہم اس ماں موصولہ ہم نے بنا لیا. میں آپ کو اینڈ پر ماں صلہ بنا کر بھی ترجمہ کر کے بتاؤں گی انشاءاللہ. آپ مجھے اس کا ذرا صلہ کھولیں گے. کانو یکذبون, کانو تھے وہ یکذبون جھوٹ بولا کرتے. ہاں اچھا, اس طرح سے ہے سائرہ صاحبہ. سب سے پہلے جی آپ مجھے بتائیں گی کہ یہ کانو کو الگ بتائیں گی, یکذبونا کو الگ بتائیں گی, پھر ان کو ملا کے جملہ فعلیہ بنائیں گی, پھر ترجمہ کریں گی. اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ لفظی چاہے لفظی کر لیں, لیکن ان کو پہلے کھولیں ایک دفعہ. کانو کیا ہے؟ جی یہ آپ نے افعال ناقصہ پڑھے ہوئے نا, یہ جو کانا, لیسا, اور یہ جی کچھ جی بعض جی کتابوں جی میں 13 ہے, بعض میں کانا, 17, جی جی یہ ہمیں تھوڑے بہت کانا, آنے چاہیے. بالکل بالکل. جی ہاں. تو کانا جب بھی کانا آتا نے ہے جملہ اسمیہ پر آتا ہے. تو جب جملہ اسمیہ پر آتا ہے تو اس کا وہ جو حکم ہے مبتدا اور خبر کا, اس کو منسوخ کر دیتا ہے, کینسل کر دیتا ہے. اب اس کی حکومت ہوگی جس طرح انا و خواتو ہم نے پڑھا تھا. تو اب اس کا ایک اسم ہوگا, اس کی خبر ہوگی. جو اس کا جو پہلے مبتدا تھا وہ اس کا اسم جی بن جی جائے گا, جو خبر تھی وہ اس کی خبر بن جائے گی. جی تو جی یہ اپنی اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہی بنتا ہے. زیادہ تر بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ جملہ اسمیہ بنتا ہے کیونکہ یہ ناقص افعال ہے, لیکن پھر بھی زیادہ رائے مقدم یہی ہے کہ جملہ فعلیہ بنتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اب ہم کانو کا اسم بتا دیں اور خبر بتا دیں.
تاکہ ہم اس جملہ فعلیہ بنائیں اور پھر اس کو صلہ بنائیں ما موصولہ کے لیے. کانو کا اسم گیس کریں. کانو کانو کا اسم کانو کا اسم اس میں دیکھیے کانا بھی اسی طرح ہے جس طرح باقی فعل جی ہوتے ہیں. پہلا اور چوتھا سیگا ہو نا کانا کا کانا نو اور کانت, ان کا جی فائل آگے میرا مطلب ہے ہاں کہتے فائل بھی ان کو کہہ سکتے ہیں, ان کا اسم ہوا آگے آ سکتا ہے, باقیوں جی کا کبھی نہیں آئے گا, ان کے اندر ہوگا. تو یہ کانو تو تیسرا سیگا ہے جمع مذکر غائب کا, جس کا مطلب ہے اس کا جو جی اسم جمع ہے وہ اندر ہے. وہ واؤ جی ضمیر کہہ لیں یا ہم ضمیر کہہ لیں, وہ اس کا اسم کانا ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. جی خبر کانا بتائیں. خبر کانا یکذبونا, کیونکہ یکذبون یہ فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے, اور ہم جانتے ہیں خبر تین طرح سے آ سکتی ہے. خبر مفرد یا مرکب, ایک. نمبر 2 جملہ, اس میں جملہ اسمیہ بھی آ سکتا ہے فعلیہ بھی آ سکتا ہے. نمبر 3 شبہ جملہ یا شبہ جملہ, اس کو بہت مختلف طریقے سے لوگ پڑھتے ہیں, سب ٹھیک ہے. تو جس میں جار مجرور یا ظرف ہوتا ہے, ظرف اور مضاف ہے, تو خبر تین طرح سے آ سکتی ہے. تو یہ اب جملہ فعلیہ خبر بن کر آ رہا ہے کانا کی. تو کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ, جملہ فعلیہ ما موصولہ کے لیے صلہ, ما موصولہ اپنے صلہ سے مل کر مجرور ہوا با حرف جر کے لیے, اور جار مجرور کو متعلق کر دے پیچھے یہ جو علیمن ہے, عذابن علیمن میں علیمن کے متعلق کر دے. ٹھیک ہو گیا. اب اس سے پہلے کہ آپ ترجمہ کریں جلدی سے میں یکذبونا کو بتا دیتی ہوں. کاف زال باب, سب سے پہلے مادہ ہم بتائیں گے, پھر اس کا باب بتائیں گے, باب دورہ با کاذبا یکذبو. ایک دفعہ جب آپ کبھی اس کے روٹ لیٹرز پہچانتی ہیں اور باب کی طرف جاتی ہیں تو منہ سے ایک دفعہ ضرور بولا کریں. یہ ہمارے آنکھوں کی بھی میموری ہوتی ہے, ہمارے کانوں کی بھی میموری ہوتی ہے, چیزیں یاد رہ جاتی ہیں. یہ جب آپ کاذبا یکذبو بولیں گی تو جب کبھی بھی یہ آئے گا تو آپ فوراً سمجھ جائیں گی باب دورہ با سے. باب ہاں بولا کیجیے سب ہے نہیں, بلکہ باب مزید نون سے مصادر بھی ساتھ بولا کیجیے, کیونکہ ان کے مصادر وزن پر ہوتے ہیں. ثلاثی مجرد کے مشکل ہے مصادر یاد کرنا, وہ بھی خیر وقت کے ساتھ آ جاتے ہیں. تو کاذبا یکذبو یہ ہو گیا اس کا باب. اب مجھے بتائیں ماضی ہے کہ مضارع یکذبونا؟ یکذبونا مضارع ہے. مضارع ہے, علامت مضارع یا نظر آ جی رہی ہے. مجھے یا بتائیں معروف ہے کہ مجہول؟ یہ معروف ہے. معروف ہے, کیونکہ یا جو جی علامت مضارع ہے پیش والی نہیں ہے. نہیں مجھے یہ بتائیں اس کا آپ صیغہ کون سا بتائیں گی؟ اس کا صیغہ بولے تو واو نون اگر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے جمع مذکر. اچھا, صیغہ بتانا ہوتا تو ہے جو یہ گردان ہوتا ہے کہ یہ اس میں جمع سے ہے, جو یہ آ رہا ہے. جمع مذکر کی علامت. جمع مذکر, تو پھر جمع مذکر حاضر ہے یا غائب؟ سب سے پہلے علامت مضارع کو دیکھیں. یہ جمع مذکر غائب ہے. شاباش. واو نون آئے تو جمع مذکر ہوتا ہے, مذکر غائب. جمع جی مذکر سے پہلے علامت مضارع یا ہو تو جمع مذکر غائب ہوتا ہے, اور واو نون سے پہلے تا ہو تو جمع مذکر حاضر ہوتا ہے. چلے جی, فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ پورا ہو جاتا ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مفعول اور متعلق ہوں, بس فعل اور فاعل ہوں تو جملہ فعلیہ بن جاتا ہے. وہ آگے میں نے ابھی سارا ایکسپلین کر دیا. ترجمہ کریں گی ایک دفعہ اس کا؟ جی. بما کانو یکذبون, بوجہ اس کے جو تھے وہ جھوٹ بولا کرتے یا جھوٹ ٹھیک ہو گیا. بولتے. شاباش. جی بالکل, آپ اس طرح سے ایک ایک لفظ کا چائے کر لیا کریں, آہستہ آہستہ پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی اور آپ اس کا فلو میں بھی کر لیں گے انشاءاللہ. جی اچھا, یہاں پہ نا کچھ قواعد ہیں, سن لیجئے اور لکھ لیجئے, آہستہ آہستہ آپ کو آ جائیں گے انشاءاللہ. میں اپنی طرف سے کبھی بھی کوئی غیر ضروری قاعدہ نہیں بتاتی ہوں, قاعدہ کوئی بھی غیر ضروری نہیں ہوتا. علماء کرام کی بڑی محنتیں ہیں, انہوں نے جو قواعد بنائے ہوئے ہیں وہ ترجمے پر ان کا اثر ہوتا ہے. یہاں پر یاد رکھیے, آپ بہنیں غور سے سنیے گا, اگر کوئی خالی ماضی کا صیغہ آ رہا ہے نا, جیسے یہاں پر اگر ہوتا ہے کاذبا یا یکذبو یا یکذبونا, فرض کریں اکیلا یکذبونا, اسے کہتے ہیں, یہ ہوتا ہے مطلق, ماضی مطلق یا مضارع مطلق. اچھا چلے میں صرف ماضی کی بات کروں, ماضی سے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. اگر ماضی سے پہلے آپ قد لگا دیں تو وہ جو ماضی ہوتا ہے وہ ایک تو اس میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے, دوسرا وہ اس کا ترجمہ آپ بہنوں نے بیسک میں پڑھا ہوگا کہ حال میں کرتے ہیں, وہ حال میں لے جاتا ہے. قد جو ہے ماضی کو حال میں لے جاتا ہے.
یہ ہو گیا جی دو باتیں. ایک ہو گیا ماضی مطلق جو بالکل خالی ہے, کاذبہ ہے, دارابہ ہے. دوسرا ہو گیا اگر اس سے پہلے قد لگا دیں تو وہ ماضی قریب میں لے جاتا ہے, حال میں ترجمہ کرتے ہیں, پھر اس کا ماضی میں نہیں یعنی کرتے. میم لقد جو ہوتا ہے وہ قد اور لقد دو میں نے پڑھا تھا. جی جی, قد وہ ماضی قریب میں کرتے ہیں. اور وہ اچھا اس کا میں انشاءاللہ آپ کو الگ سے بتاؤں گی کہ قد اور جی لقد آتے کب ہیں. یہ اچھا تاکید کے لیے آتے ہیں اس کی جی ماضی کی, اور اکثر یہ کیا ہوتا ہے, یہ قسم کے جواب میں آتا ہے. اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے, اب اسے تھوڑا سن لیجئے گا. جی خالی ماضی ہے تو ماضی مطلق کہتے ہیں. ماضی سے پہلے کانا لگا قد لگا دے, قد, تو ماضی قریب میں ترجمہ کرتے ہیں, ماضی قریب میں, حال میں کرتے ہیں. اسی ماضی سے پہلے اگر آپ, اچھا نہیں اس کو بھی چل چھوڑ دیں, اچھا یوں کریں, ہاں ماضی سے پہلے کانا لگا دیں. ماضی سے پہلے کانا لگا دیں گے تو ماضی بعید میں ترجمہ کریں گے. اور یہاں پہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ مضارع سے پہلے اگر کانا لگا دیں تو اس کا ماضی استمراری میں کرتے ہیں. میں ایسا کروں گی, آپ یہ سارے قواعد چھوڑ دیں, یہ میں آپ کو انشاءاللہ گروپ میں میسج کر دوں گی. اور ویسے بھی یہ اس طرح سے نہیں آتے, یہ ہم نے ابھی شوق سے یاد کیے ہوئے. یہ میرا خیال ہے کہ اس طرح سے نہیں آتے. یہ ایک ایک کر کے آپ کو جہاں آئیں گے میں آپ کو وہاں بتایا کروں گی انشاءاللہ. لیکن آپ کو یہ ضرور پتا ہو کہ ماضی یا مضارع مطلق کسے کہتے ہیں, جو اکیلا ہے. پھر آپ کو یہ پتا ہو کہ اگر قد آ گیا تو ماضی قریب میں ترجمہ کرتے ہیں. قد آتا بھی عام طور پر ماضی سے پہلے ہی. ٹھیک ہے, بس باقی سارے قواعد چھوڑ دیں, ایک قاعدہ یاد کریں جس قاعدے کے پیچھے میں یہ سارا بتانا چاہ رہی تھی. مضارع سے پہلے اگر کانا آئے, کانا کے 14 صیغوں میں سے کوئی آ جائے, کانا, کانا, کانو, کانت, کانتا, کننا, جو مرضی, یہ سارے 14 میں سے کچھ بھی آ جائے, اس کا ترجمہ اب آپ مضارع میں نہیں کریں گی. آپ یہ نہیں کہیں گی وہ جھوٹ بولتے ہیں. آپ اس کا ترجمہ اس کانا کا جو آ گیا ہے مضارع سے پہلے, آپ اس کا کریں گی ماضی استمراری. اسی میں اگر آپ لوگوں نے اسکول کالج کا یاد ہو تو ہم اسے کہتے ہوتے تھے, یہ کانٹینیوس ہوتا ہے, پاسٹ کانٹینیوس. اور اگر کسی بہن کو مشکل لگ رہا ہے تو آپ اس کی ٹرم کو چھوڑ دیں جو میں نے بولی ہے, آپ سنیں کہ میں ترجمہ کیسے کر رہی ہوں. یہ میرا سارا کچھ بتانے کا مقصد کیا ہے. یکذبون, وہ جھوٹ بولتے ہیں. کانو یکذبون, وہ جھوٹ بولتے تھے, وہ جھوٹ بولا کرتے تھے, وہ جھوٹ بول رہے تھے. اسے کہتے ہیں ماضی استمراری, کے ماضی میں کنٹینیوسلی وہ کام ہو رہا ہے. تو اب دیکھیں ترجمے پہ کتنا اثر پڑا. یکذبونا کے ساتھ کانا لگا تو اب اس کا ترجمہ ماضی میں کرنا ہے, اور اس کے اندر بھی استمراری یعنی کہ کنٹینیوس کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ بھی میں جب آپ سے کویسچن پوچھوں گی تو بتائیے گا, اگر کسی بہن کو سمجھ نہیں آیا تو میں پھر ایکسپلین کر دوں گی انشاءاللہ. تو اب وہ جھوٹ بولا کرتے تھے, یہ ہو گیا صلہ ما موصولہ کا. تو ما موصولہ اپنے صلہ سے مل کر یہ مجرور ہو گیا باہر پہ جر کے لیے. تو اب اس کا ترجمہ ہم کیسے کریں گے. میری بہن نے کیا, انہوں نے لفظی ترجمہ کیا, آپ ویسے بھی کر لیں, میں ذرا فلو میں کر کے آپ کو بتا دیتی ہوں. بوجہ اس کے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے, یا جھوٹ بولتے تھے, یا جھوٹ بول رہے تھے, یہ سب طرح سے صحیح ہوگا, لیکن کرنا ماضی میں. آپ نے یکذبونا کو یہ نہیں دیکھنا کہ یہ مضارع میں ہے. بہت ساری بہنوں کو کنفیوژن ہوتی ہے, وہ مضارع دیکھتی ہیں مضارع میں, حال یا مستقبل میں, ماضی دیکھتی ہیں تو اس کا ماضی میں. نہیں, ایسا ضروری نہیں ہے. آپ کبھی آگے چل کے دیکھیں گے کہ کوئی جب شرط کے اسماء یا حروف آ جائیں تو شرط کا پھر ہم ترجمہ عام طور پہ مستقبل میں کرتے ہیں, چاہے اس کے بعد ماضی ہو. اور یہ دیکھیں یہاں پہ مضارع سے پہلے کانا آ گیا, اب اس کا ماضی میں کرنا ہے چاہے یہ مضارع ہے. تو یہ چیزیں ایسا ایسا خود ہی آ جاتی ہیں. تو یہ سارا ہو گیا. یہاں چھوٹا سا پوائنٹ ہے, اگر مشکل لگے بالکل چھوڑ دیجئے گا, لیکن کسی کو سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے. اور یہ ہر دفعہ استعمال نہیں ہوتا, زیادہ تر ما موصولہ ہی ہوتے ہیں, لیکن کبھی کبھی کچھ ما ایسے ہوتے ہیں ما مصدریہ بھی بن سکتے ہیں. ان میں ایک فرق ہوتا ہے, جب ما موصولہ بناتے ہیں تو جو اس کا صلہ ہوتا ہے اس میں ایک ضمیر ڈھونڈنی ہوتی ہے. عام طور پر ضمیر ہی ہوتی ہے, کبھی کبھی ظاہر ہوتا ہے, ویسے زیادہ تر ضمیر ہی ہوتی ہے. وہ ضمیر ڈھونڈنی ہوتی ہے جو اس جو موصولہ کی طرف لوٹ رہی ہو. اسے ضمیر عین سے عائد کہتے ہیں. لیکن جب آپ ما مصدریہ بناتے ہیں تو پھر آپ کو وہ ضمیر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ اور بات ہے کہ جب میں پڑھا رہی ہوتی ہوں تو ہم وہ ضمیر نہیں, ویسے بھی نہیں ڈھونڈتے.
ہم ماں موصولہ بھی بناتے ہیں تو نہیں ڈھونڈتے. میں نے آپ لوگوں کو یہ کہا تھا کہ آپ لوگ خود ہی اندازہ کر لیا کریں کہ صلہ موصول کے ساتھ فٹ بیٹھ رہا ہے. اگر اسم موصول الذی ہے تو وہ جو آگے صلہ جملہ آ رہا ہے اس کے اندر کچھ ایسا ہو کہ وہ پتہ چلے وہ الذی سے میچ کر رہا ہے, ایسا نہ ہو کہ وہ الذین سے میچ کر رہا ہو. تو یہ چیزیں آپ نے خود ہی گیس کر لینی ہوتی ہیں, ضروری نہیں کہ آپ وہ ضمیر ڈھونڈیں, ایسے ڈھونڈنی چاہیے. تو ماں مصدریہ بنانے کا ایک تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس میں وہ ضمیر نہیں ڈھونڈنی پڑتی. دوسرا, جب مصدر کے معنی میں اس کا ایک اور قسم کا ترجمہ آتا ہے, مفہوم آتا ہے, جو وقت کے ساتھ ہمیں اندازہ ہوگا کہ اس کی ایک اپنی خوبصورتی ہے, ایک اپنا وہ جملہ اسمیہ کی طرف جب چلا جاتا ہے کائنڈ آف, وہ تھوڑا وہ مصدریہ کا ایک اور انداز ہوتا ہے, وہ ابھی ہمیں نہیں سمجھ آئے گا, آپ اس کو چھوڑ دیں. لیکن میں آپ کو ترجمہ ضرور کر کے بتا دیتی ہوں کہ مصدر ہوتا ہے کسی بھی کام کے کرنے کو مصدر کہتے ہیں. اردو میں ہم پڑھتے تھے, آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہوگا کہ جس کے آخر میں نا نی نے آئے, آنا جانا کھانا پینا, یہ ہوتے ہیں مصدر. ان میں زمانہ نہیں ہوتا, ہوتا یہ بھی فعل ہے لیکن یہ کام بغیر زمانے کے ہوتا ہے, کام کا کرنا, اور نا نی نے اس کے اینڈ پر آتا ہے. تو آپ نے اگر ماں کو مصدریہ بنانا ہے تو آپ اس کا ترجمہ اس طرح سے کریں کہ اس میں نا نی نے فٹ ہو جائے بس. باقی اس کا بالکل طریقہ ہے, وہ میں یہاں نہیں ایکسپلین کروں گی کہ کس طرح سے کرتے ہیں. آپ بس خود اردو میں جب ترجمہ کریں تو آپ اس طرح سے کر لیں, ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے, اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے. بولنے, نے نا نی نے آ گیا تو یہ مصدر ہے, تو ماں مصدریہ کا ترجمہ ایسے کریں گی. مشکل لگ رہا ہے چھوڑ دیں آپ. ہاں جی بالکل, اگر ماں آپ اس کو ماں مصدریہ بناتی ہے تو میں نے آپ سے کہا نا ترجمہ مفہوم میں فرق پڑتا ہے, یہی گرامر کی بیوٹی ہے. لیکن یہ میں آپ بگنر سے بالکل ایکسپیکٹ نہیں کرتی کہ آپ اس کو ابھی آپ کو سمجھ آئے یا فیل کریں. آپ اس کو ماں موصولہ بنائیں, اگلے کو صلہ بنائیں, اور آپ اس کا ترجمہ یوں کریں بوجہ اس کے وہ جھوٹ بولا کرتے تھے, بس ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے آپ چاہے نہ کریں. ویسے یہ دونوں ٹھیک ہے, اور اس میں کیا فرق ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. ایک دفعہ میں ساری آیت کو اس کو سمرائز کر دیتی ہوں, اور مجھے لگ رہا ہے آج ایک ہی آیت ہو پائے گی. اچھا چلے کوئی بات نہیں, جو ہوا الحمدللہ اس کو ہم نے اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کی. ابھی بہنیں مجھ سے سوال بھی پوچھیے گا, اس کو اچھی طرح, آج آخری کلاس ہے, آپ سمجھ کر اٹھیے گا. اور اچھا جی چلے میں اس کو جلدی سے سمرائز کرتی ہوں. کسی بہن کا کوئی پوائنٹ مس ہوا ہے تو ایک بار آپ پھر سنیے گا. فی قلوبہم مرض, فی قلوبہم, زیادہ ڈیٹیل پیچھے ریکارڈنگ میں سن لیجیے گا اگر مس ہوا ہے. یہ جار مجرور سے شروع ہو رہا ہے اور اس کے بعد مارادون ایک اسم ہے, تو میں نے اس جار مجرور کو خبر مقدم بنا دیا, مارادون کو مبتدا مؤخر. ایسے نکرہ مبتدا نہیں بن سکتا, کن کن وجوہات پہ بن سکتا ہے وہ پیچھے ایکسپلین کر دی گئی. فی قلوبہم خبر مقدم اپنے مبتدا مؤخر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا. تو چونکہ خبر کو بعد میں آنا چاہیے, خبر پہلے آ گئی ہے, سٹریس اب زور جو ہے وہ حسر پیدا ہو گیا, وہ خبر پر ہے اس وقت. ان کے دلوں میں, یہ جو منافقین ہیں ان کے دلوں میں ہی کہہ لیں یا ہی نہ بھی لگائیں, پتہ ہونا چاہیے آپ کو کہ ان کی طرف بات ہو رہی ہے, زور بھی ان پر ہے. ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے, نفاق کی بیماری. آگے چلیں, فا کو اگر آپ عاطفہ کرتی ہیں تو زیادہ ہم فعل اپنے فاعل لفظ جلالہ اللہ, اور دو مفعول آپ ہم کو اول بنا لیں, مارادن کو ثانی بنا لیں. اور لیکن گرامر کے زیادہ قریب یہ ہے کہ زیادہ یزیدو کے ساتھ جو آتا ہے ایک, یہ جیسے مارادن آیا ہوا ہے, وہ اس کو تمییز بنا کر ترجمہ کرتے ہیں. دیکھیں اگر کوئی مفعول بناتا ہے دوسرا یا پہلا جو بھی ہے, اس کا ترجمے پہ اثر مفہوم اور ہوتا ہے, تمہیز کا اور ہوتا ہے. یہ چیزیں ابھی ہمیں نہیں سمجھ آئیں گی, صرف سنتی جائیں, آہستہ آہستہ کلیئر ہو جائے گا. ابھی آپ آسان رستہ ڈھونڈا کریں, بالکل آسانی والے رستے کو چوز کریں. آپ ہم اور مارادن دونوں کو مفعول اول اور مفعول ثانی بنا کر جملہ فعلیہ بنا لیں. فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعول کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا, اس کو پیچھے عطف کر دیں. ترجمہ ہے جی, تو اللہ نے انہیں, ویسے یہاں پہ زور انہیں پر ہے, مفعول بعد میں آنا چاہیے تھا, مفعول ہم پہلے آ گیا, زور اب اس پر ہے. تو لیکن آپ ترجمہ کرتے ہوئے تھوڑا بہت آپ اپنے نارمل بھی کر سکتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو حسر والے ترجمہ کریں, لیکن پتہ ضرور ہونا چاہیے, آپ کو محسوس ہونا چاہیے آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے. تو اللہ نے انہیں بیماری میں بڑھا دیا.
ٹھیک ہے. تو یہ میں نے مفعول کے ساتھ کیا, مفعول اول اور مفعول ثانی. اور اگر میں تمییز کے ساتھ کروں جیسے ربی زدنی علما, تو اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ نے انہیں بالحاظ مرض, بالحاظ مرض نہیں کہنا چاہیے, مرض ہوتا ہے, اچھا اردو میں ہم مرض بولتے ہیں, ویسے یہ مرض ہوتا ہے, را پہ زبر ہے. تو اللہ نے انہیں بالحاظ مرض یا بیماری زیادہ کر دیا یا بڑھا دیا. اگر آپ ڈکشنری دیکھیں نا تو یہ زیادہ, یزیدو باب دورہ با سے یہ ایک چیز پوری ہو گئی ہے, لیکن اس کے اوپر زیادہ کر دینا, اوپر بڑھا دینا, یہ سوچے کتنا زیادہ ہے. تو یہ ڈکشنری بھی ہیلپ کرے گی. باقی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لطف الرحمان صاحب کی ڈکشنری میں تو نہیں ہے, یہ کسی اور جگہ سے میں نے دیکھا تھا. زیادہ یزیدو لازم اور متعدد دونوں کے طور پر استعمال ہوتا ہے, تو ہمیں ٹیکسٹ سے پتہ چل جائے گا. ایک تو دیکھیں فوراً ہم آ گیا, اس کا مطلب ہے یہاں لازم کے طور پر نہیں, متعدی کے طور پر استعمال ہوا ہے. آپ جانتی ہیں نا کہ اٹیچ ضمیر فعل کے ساتھ آئے تو مفعول بھی بنتی ہے. اچھا جی, یہ ہو گیا. آگے چلیں. وَلَهُمْ, لاہم کو بعد میں آنا چاہیے, چاہے متعلق ہے چاہے خبر مقدم ہے, چاہے جملہ اسمیہ میں ہے چاہے جملہ فعلیہ میں, اس کو بعد میں آنا چاہیے. شروع میں آ گیا تو سمجھ جائیں جی لاہم پہ بات ہونے جا رہی, اس پہ زور ہے, حصر پیدا ہو گیا. لہم عذاب علیم, اور انہی کے لیے یا ان کے لیے, یہ جو منافقین ہیں, ایک دردناک عذاب ہے. ابھی میں نے بہت ڈیٹیل سے علیم کو بتایا, آپ ریکارڈنگ سے اس کو سن لیجئے گا جن کا پیچھے سے مس ہوا ہے. یہ جو فعیلون کا وزن ہے کس کس طرح سے آ سکتا ہے, پھر اس کا ترجمہ کس کس طرح سے ہو سکتا ہے. یہاں پر دونوں طرح سے کیا جا سکتا ہے, اسم الفاعل کے طور پر بھی اور اسم المفعول کے طور پر بھی. اسم الفاعل کے طور پر آپ یوں کر سکتی ہیں, اور ان ہی کے لیے یا ان کے لیے ایک درد دینے والا عذاب ہے. اور اسم المفعول کے طور پر کریں تو اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے. باقی جہاں بھی نکرہ آئے, میں نے لاسٹ ٹائم آپ سے کچھ شیئر کیا تھا کہ کم از کم 5 طرح سے اس کے ترجمے آپ کر سکتی ہیں. وہ نکرہ ایک کے ترجمہ آپ کر سکتی ہیں, یا آپ یوں بھی کر سکتی ہیں بہت زیادہ کے طور پہ کر سکتی ہیں, یا بہت بڑے کے طور پہ کر سکتی ہیں, بہت حقیر یا چھوٹے کے طور پہ بھی کر سکتی ہیں. تو یہ آپ نے یہ ٹیکسٹ سے پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ چیزیں ایسا ایسا خود ہی سمجھ آ جاتی ہیں. اب ہم آگے چل رہے ہیں. اب عذاب کیوں ہے, اب یہ بات سببیہ اس کی وجہ بتا رہے ہیں. اچھا آپ یہ جو میں نے جار مجرور کو علیمن کے متعلق کیا, تو میں جو متعلق ہوتا ہے جس کے متعلق ہوتا ہے, جسے متعلق کہتے ہیں, اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے آپ متعلق کا کر سکتے ہیں. آپ یوں بھی کہہ سکتی ہیں اور ان کے لیے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے ایک دردناک عذاب. میں نے علیم کا ترجمہ کرنے سے پہلے اس کے متعلق کا کر دیا. نہیں تو آپ یوں بھی کر سکتی ہیں اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے, ایک درد دینے والا عذاب ہے, اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے, کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے, کہ وہ جھوٹ بول رہے تھے. مضارع سے پہلے کانا آئے تو اس کو ماضی میں ترجمہ کرتے ہیں, اور استمراری کہتے ہیں, کنٹینیوس, مسلسل یہ کام کر رہے تھے. چلیں جی, میرا خیال ہے یہیں پہ کلاس کا اختتام کرتے ہیں. بہنوں کا کوئی کویسچن ہے آپ پوچھیں. اس ایک آیت کو خوب اس میں سے سیکھ کر اٹھیں, نہ صرف اس کی گرامر بھی, باقی ہر آیت پہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہر آیت کا جو بھی مفہوم ہے, جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اتارا اور چاہا, ہمارے دل پر اس کا ویسا ہی مطلب اترے. تو جس سوال کوئی ہے تو پوچھیے. اگلی آیت میں ویسے بڑے اچھے آج رولز تھے, لیکن انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا یہ نا. مارادن جو ہے اس کے آگے فزادہم اللہ ماردا, یہ مفعول مطلق نہیں بن جائے گا؟ باجی کون مفعول مطلق بنے گا؟ مارادن. ماردن مفعول مطلق. باجی مفعول مطلق تھوڑا بتائیں کہ کیا ہوتا ہے, کیا ہے آپ کے ذہن میں؟ میرا ہے مارادن, کیونکہ یہ جملہ اٹیچ ہے لام کے ساتھ, تو مارادن کے آگے اس کی نسبی حالت ہے. دیکھیں باجی, جب بھی کوئی آپ صرف ماردن کو دیکھ کے کہہ رہی ہے نا کہ مفعول مطلق, ہاں جی, دیکھیں ہاں جی, مفعول تو 5 طرح کے ہوتے ہیں. ہاں آپ جی. مفعول مطلق پہ کبھی پہلے نہ جائیں, سب سے پہلے اچھا, مفعول بھی کا سوچا کریں. مفعول بہی ہم جو بن گیا. نہیں تو باجی میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک رائے یہ ہے کہ زیادہ یزیدو کے 2 مفعول آتے ہیں, کس ہاں جی, کو زیادہ کیا, کس چیز میں زیادہ کیا. ہاں جی. ٹھیک ہو گیا. اچھا پہلی رائے تو یہ کہ مفعول بھی پہ سوچا کریں. آپ سب بہنیں, باجی نے بہت اچھا کویسچن پوچھا. تو دوسری بات یہ کہ آپ اس کو مفعول مطلق آپ تب کہیں گی جب زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ جو پیچھے فعل گزرا ہے, جیسے یہاں پہ زیادہ گزرا ہے,
وہ فیل اور مارادن ان کے جو آپ کہہ لیں کہ یہ ایک ہی مادے کے لیٹرز ہونے چاہیے, ان کا ایک ہی ان کا جو اوریجن ہے وہ سیم ہونا چاہیے زیادہ تر. یہ اور بات ہے کہ کبھی کبھی آپ کو یوں ملے گا کہ یہاں پر جو فیل ہے وہ کچھ اور ہے اور جو مفعول مطلق ہے وہ کچھ اور ہے, دونوں کے روٹ لیٹر سیم نہیں ہے لیکن ان کا پھر معنی سیم ہوتا ہے, پھر ترجمہ سیم ہوتا ہے, بات ایک ہوتی ہے. پھر دوسرا مفعول مطلق, پھر آگے اور بھی بہت کچھ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے, لیکن یہ مفعول مطلق نہیں بن رہا باجی, یہ اور بات ہے. آپ کی بات بالکل صحیح ہو سکتی تھی, بعض اوقات مفعول مطلق اس طرح سے آتا ہے کہ وہ خود نہیں ہوتا, اس کی صفت نظر آ رہی ہوتی ہے, وہ محذوف ہوتا ہے, وہ جیسے شکرن ہے, ٹھیک, لیکن یہ وہ نہیں ہے. یہ تو باجی آپ پکا یاد رکھیں, زیادہ یزیدو زیادہ تر آپ کو متعدی ملے گا ایک مفعول یا دو مفعول کے ساتھ. ویسے زیادہ تر گرامر والوں کا سالڈ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ اس کی تمہیز آتی ہوتی ہے. جس طرح آپ نے اکثر اور چیزوں کے بھی آپ دیکھیں گے نا کہ ہم کہتے ہیں نا کہ وہ جو اس و تبدیل پڑھتے تھے کہ وہ بہت خوبصورت ہے, اب کس لحاظ سے, اچھا چلیے وہ کچھ اور پوائنٹ ہو جائے گا, میں کسی اور طرف نہ کہیں آپ کو لے جاؤں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں ان میں ابہام ہوتا ہے, اگر جب تک ان کا آگے وہ چیز نہ آئے نا تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا ہے. تو یہ زیادہ یزید ان چیزوں میں سے ہے کہ اللہ نے انہیں زیادہ کر دیا, بڑھا دیا. ہمارا دن نہ آتا تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلنا تھا کس چیز میں بڑھایا. تو یہ جو ہے یہ اصل میں تمہیز ہے, لیکن آپ بہنیں اس کو مفعول ثانی کہیں. یہ اور بات ہے کہ جب آپ مارادن جیسا کوئی منصوب اسم دیکھیں تو مفعول 5 پہلے مفعول سوچو, بلکہ اس میں سے ایک مفعول ایسا جو قرآن پاک میں استعمال نہیں ہوا. 4 مفعول ہو سکتے ہیں, اس کے علاوہ حال ہو سکتا ہے, اور حال کے بعد جا کے تمہیز کا سوچیں. یہ تو میں نے آپ کو ٹائم بچانے کے لیے بتا دیا, ورنہ کوئی بھی منصوب اسم دیکھیں سب سے پہلے مفعول 4, اس کے بعد حال, پھر تمہیز ہو سکتی ہے. جی کوئی اور کویسچن ہے کسی بہن کا؟ آپ اس کو مفعول ثانی ہی رکھیں اور آسانی سے رہیں ترجمہ کریں, لیکن مجھے چونکہ اس کی تھوڑی خوبصورتی زیادہ لگتی ہے اس کی تمہیز کرنے سے, اور لیکن میں آپ سے پھر کہہ رہی ہوں مفعول ثانی کریں لیکن مفعول مطلق نہیں ہے یہ. جی اور کویسچن؟ جی میم ایک کوشچن یہ کہ ہم کہتے ہیں عموماً کہ نکرہ اسم کے بعد جار مجرور آئے تو وہ اس کی صفت ہوتا ہے, تو یہاں جی عذاب ندیم کے بعد جو جار مجرور ہے ہم کہہ سکتے ہیں اس کی صفت؟ جی بالکل بنا سکتے ہیں. دیکھیے بالکل بنا سکتے ہیں, لاسٹ میں بھی ایک بہن نے کویسچن کیا تھا, لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ جار مجرور جن 8 چیزوں میں سے ان کے متعلق ہوتا ہے, علیم ان میں سے ایک ہے, تو سب سے پہلے متعلق کیا کریں, اس کے بعد صفت بنایا کریں. اس میں کوئی شک نہیں, صفت بنانے کی اپنی بیوٹی ہے, ترجمہ کرنے میں متعلق کی ایک اپنی بیوٹی ہے, تو پھر جو بنانا ہے پھر ترجمہ ویسے کرنا ہے. جی کوئی اور کویسچن؟ چلے میں اس کو ریکارڈنگ کو سٹاپ کرتی ہوں.